قرآن پاک میں اللہ رب العزت آپ کے لیے ارشاد فرماتا محبت بھرے کلمات، اللہ رب العزت کی طرف سے محبت بھرے کلمات۔ قرآن پاک میں آپ کا محبت کے ساتھ ذکر آنا، یہ آپ کی عظمت کی ایک بہترین خوبصورت اور واضح دلیل ہے۔ ہر کسی کا ذکر محبت سے نہیں آتا، ذکر قرآن پاک میں اور بھی بہت ساروں کا ہے۔ کوئی حضور سے پیار کرنے والوں کا ہے، کوئی اللہ سے محبت کرنے والوں کا ہے، اور کوئی اللہ کے دشمنوں کا بھی ہے۔ لیکن حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر بڑے پیار سے اللہ رب العزت فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اللہ رب العزت نے خود اپنے محبوب کا محبوب قرار دیا سیدنا ابو بکر صدیق، دونوں کا اکٹھا ذکر اور فرمایا دونوں میں سے دوسرا، یعنی دو یاروں میں سے ایک یار وہ عرض کرتا ہے محبوب، وہ لوگ تو آ گئے، دشمن تو آ گئے، کفار تو آ گئے، اذ ہما فی الغار، جب غار میں تھے تو اذ یقول لصاحبہ، جب ان کے دوست ان کے ساتھی نے انہیں فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کیجئے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کے ساتھ ان کو اپنا حبیب ٹھہرایا۔ ہاں، کس زبان سے بیاں ہو مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب سیدنا صدیق اکبر کے حبیب ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کے محبوب ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے محبت کے ساتھ ان کا تذکرہ فرمایا۔ ایک جگہ پر ارشاد فرمایا انہوں نے تصدیق کی، اللہ نے ان کی تصدیق پر مہر لگا دی۔ قرآن پاک سے دوسری آپ کی شان کی، آپ کی عظمت کی، آپ کے رتبہ کی عظیم دلیل اللہ رب العزت نے اس وقت فرمایا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے شب اللہ رب العزت کا دیدار کر کے اور سارے معاملات معراج کے کر کے حضور واپس تشریف لائے، صبح اعلان فرمایا، کچھ لوگوں کو شک ہوا، کفار پریشان ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ ان کا یار جو ہر جگہ پر ان کی حفاظت کے لیے پہنچ آتا ہے، مکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی مرتبہ بھی ظالموں نے ظلم کرنے کی کوشش کی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے نہیں رہے، جو ہی پتا چلا دوڑ کے تشریف لائے۔ اور اگر شخص حضور کے گلے مبارک میں چادر ڈال کر تکلیف دینا چاہتا تھا تو اتنے زور سے دھکا دیا اور فرمانے لگے خدا تمہیں برباد کرے، کیا اللہ کے ایک عظیم بندے کو اس وجہ سے تکلیف دیتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تمہیں سیدھی راہ دکھاتا ہے، اس لیے تکلیف دیتے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخ انور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پھیرا، ارشاد فرمایا ابو بکر اتنے جلال کے ساتھ غصہ، اتنے جلال کے ساتھ دھکا دیا، کیا تم اس شخص کو مار ہی دینا چاہتے تھے؟ اس کو مار ہی دینا چاہتے تھے یا پھر آپ کو لوگ تکلیف دینا چاہتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا حضور پر ہونے والے جتنے وار تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جسم مبارک پر یوں کر کے چک گئے، اور جتنے وار ظالموں کے تھے وہ اپنی کمر مبارک پہ لے لی، حضور کی تکلیفیں اپنے جسم پر لے لی، یہاں تک کہ آپ اپنے حواس قائم نہ رکھ سکے۔ ظالموں نے اتنا ظلم کیا، نقصان پہنچایا، شدید زخمی ہو گئے۔ جب اٹھا کر گھر لائے گئے، بعد میں کچھ سنبھلے تو ماں نے پوچھا بیٹا بتا تیرا کیا حال ہے؟ تو فرمانے لگے اماں یہ نہ پوچھ کہ میرا کیا حال ہے، یہ بتا جن کے لیے یہ حال ہوا ان کا کیا حال ہے، جن کی محبت میں یہ سب ہوا یہ بتا اس محبوب کا کیا حال ہے۔
میرا نہ پوچھ، مجھ سے میرا نہ پوچھ، مجھے اللہ کے حبیب کا بتا، ان کا کیا حال ہے جن کی محبت میں میں یہ سب کرنے کے لیے تھے۔ تو کفار نے کہا کہ اگر آپ ان سے دور ہو جائیں، یہ یار دور ہو جائے، الگ ہو جائے، تو ہم ان کو تکلیف پہنچانے میں کچھ مزید کامیاب ہوں گے۔ تو جا کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستک دی، باہر تشریف لائے، انہوں نے اپنی زبان میں بات کی، انہوں نے کہا کہ سنا ہے تمہارے محبوب یہ کہتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ کے حبیب کہتے ہیں تو سچ ہی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تصدیق فرمائی۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کا لقب مبارک، کسی بندے نے نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے خود آپ کا لقب صدیق رکھا، اور اس کی تصدیق قرآن پاک میں فرمائی۔ میرے محبوب کی تصدیق ابو بکر صدیق نے کی، تو ابو بکر صدیق کی تصدیق اللہ رب العزت نے کی، اور قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ ارشاد فرمایا وہ ذات جو سچ کے ساتھ تشریف لائی، اور وہ ذات جنہوں نے ان کی تصدیق فرمائی۔ فرمایا یہی تو اللہ کے پرہیزگار بندے، یہی تو اللہ کے پرہیزگار بندے۔